ان کو تیار کیا گیا کہ یہ یہاں پر کراچی میں آ کر خودکش بمبار بنے، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے الحمدللہ یہ بچی بھی بچ گئی، ان کے پیرنٹس بھی، تو ان کو بچا لیا گیا۔ پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو ہمارے پاس ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ادارے۔ کالعدم تنظیمیں کم عمر بچیوں کو خود کو حملہ آور بنانے کی انسانیت سوز گھرانے فعل میں ملوث ہیں۔ اداروں نے دہشت گردوں کے ملزم مکروہ عزائم کیسے ناکام بنائے، ہوشبہ تفصیلات سامنے آ گئی۔ کم سن لڑکی کو BLA دہشت گردوں کے خودکش منصوبے سے بچا لیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ اداروں کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ریاست مخالف عناصر نے بچی سے سوشل میڈیا پر رابطہ کیا، بچی کو خودکش بمبار بننے کے لیے تیار کیا اور کراچی میں خودکش حملے کے لیے بھیجا گیا۔ دشمن ہمارے بچوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ خودکش حملہ آور بنانے کا ٹارگٹ بنائی گئی بلوچ کی متاثرہ بچی نے گفتگو میں کہا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد سامنے آیا، پھر وہی مواد بار بار دکھایا جانے لگا، رابطہ بڑھا، لنکس اور تقاریر بھیجی گئی، رابطوں کے بعد آہستہ آہستہ وہی سب کچھ سچ لگنے لگا۔ میرے ذہن میں بات ڈالی گئی، جان دینا ہی سب سے بڑا مقصد ہے، عورتوں اور بچیوں کو قربان کرنا بلوچیت نہیں، بیان دینے کا مقصد کوئی اور بچی اس جال میں نہ پھنس جائے۔ اب NICVD کا ادارہ چاہے وہ کراچی والا ہو یا ہمارا سکھر والا ہو یا تمام اضلاع میں جہاں ہم ابھی تک اس ادارہ کو پہنچا سکے، ہم اب کسی اور صوبہ سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ سندھ کا ادارہ بن چکا ہے اور پوری دنیا میں ایسا نیٹ ورک نہیں ہے۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں گنبد جیسا اسپتال نہیں، ہم کسی صوبے سے نہیں بلکہ دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ سندھ کے ادارے میں دل کا علاج 100% مفت ہوتا ہے۔ صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے نجی شعبے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں بہتری کی گنجائش ہے، تعلیم کی اہمیت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے 7ویں کانوکیشن سے خطاب۔ You have the power to bridge the critical gap between healthcare we have and a healthcare our people deserve. I must commend the dedicated faculty and the administration of this university. Your resilience in upholding excellence amongst challenges is commendable. You are the architects of this success. تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم و تحقیق پر مبنی ترقی ہی پائیدار ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے 7ویں کانوکیشن سے خطاب، بولے کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ فارغ التحصیل طلبہ کے لیے زندگی کے کئی میدان کھلے ہیں۔ طلبہ جدید چیلنجز سے نپٹنے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ انصاف اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور آپ کو کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کروں گا۔ بگٹی قوم مجھ پر یقین رکھ لے کہ جو توقع، جو یقین، جو اعتبار، جو اعتماد آپ نے آج اس دستار کی صورت میں میرے سر پہ رکھی ہے، یہ دستار اسی صورت میں میں انشاءاللہ تعالی اسی محبت کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کر کے، صرف اور صرف آپ کی خدمت کر کے، جو میرا وطیرہ رہا ہے، میں وہ خدمت کر کے انشاءاللہ تعالی اس دستار کا قرض اتارنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا جینا مرنا اڑنا بچھونا پاکستان کے ساتھ ہے اور رہے گا۔ آزادی کی نام نہاد جنگ ایک لاحاصل مشق ہے۔ بلوچستان کی عوام کی خدمت کروں گا، بلوچ قوم کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ بگٹی قبائل کا بلوچستان کی ترقی اور امن میں اہم کردار ہے۔ بگٹی قوم کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ بلوچستان کے بچوں کے لیے دار اسکول دینے والے وزیر اعظم شہباز شریف کا مشکور ہوں۔ وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی کا دستار بندی کی تقریب سے خطاب۔
مجھے جب یہ کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اپنی وہ تنظیمی کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے کریں، اور یہاں پہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی جو اس اسمبلی کی ہے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور آئیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں آنے کے لیے آپ کو ایک اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے لازمی طور پہ اگر کوئی اور تفصیل نہ ہو تو کم از کم ایک شناختی کارڈ نمبر ضرور ریکوائرڈ ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں خود طے کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے رہنے چاہیے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ کے پی وزیر اعلیٰ جب آ کر تنظیمی سرگرمی کرنا چاہتے تھے تو انہیں اجازت لینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی۔ اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے کون ہے؟ جس مائنڈ سیٹ کو مقدس مقامات کا احترام نہیں، وہ اسمبلی کا کیا احترام کرے گا؟ ایسے لوگ آئے جو گھیراؤ جلاؤ کے مقدمات میں نامزد ہیں۔ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ عرب میڈیا کے مطابق صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کا صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد۔ سعودی، ایران، قطر، کویت، ترکیہ سمیت 21 ملکوں نے اسرائیلی شرمگیزی کی مذمت کی۔ پاکستان کی صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف اقدام کی مخالفت۔ کرسمس پر توڑ پھوڑ، بھارت میں اقلیتوں پر ظلم و ستم نہایت تشویشناک۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے گھروں کی مسماری اور ہجومی تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کو اقلیتوں پر ظلم و ستم کے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے۔ اقوام عالم بھارت میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی، بلند ترین سطح پر پرواز۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,74,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 2,000 پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 1,74,411 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ پنجاب پروٹیکشن آنرشپ ایکٹ کیس، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان نے ریمارکس دیے کہ کیا اس معاملے کو سیاسی کرنا ضروری ہے؟ اتنی ٹرولنگ کے باوجود عدالت نے اس معاملے کو اٹھایا۔ اس معاملے کو سیاست زدہ نہ کریں، معاملہ غریب شہریوں کی پراپرٹیز کا ہے۔ آپ اس درخواست کے ذریعے حکومت کو فائدہ دے رہے ہیں۔ آپ کی اس درخواست پر بہت افسوس ہوا۔ درخواست چھٹیوں کے بعد متعلقہ بینچ کے روبرو لگانے کی ہدایت۔ معروف یوٹیوبر رجب بٹ کی سٹی کورٹ کراچی میں پیشی کے موقع پر وکلا نے رجب بٹ پر دھاوا بول دیا۔ وکلا کے تشدد سے رجب بٹ کے جبڑے اور منہ سے خون بہنے لگا۔ وکلا نے ٹک ٹاکر ندیم نانی والا کو بھی تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ وکلا نے کہا کہ رجب بٹ نے ویڈیو میں وکلا کو گالیاں دی۔ لاہور سے آئے وکیل میاں اشفاق رجب بٹ کو کراچی بار لے گئے۔ رجب بٹ پر توہین مذہب کا مقدمہ درج تھا۔ آج کراچی کی عدالت میں طلب کیا گیا۔ وزیر پنجاب مریم نواز کا تاریخی فیصلہ، لاہوریوں کے لیے محفوظ بسنت کی بحالی۔ ڈی سی لاہور نے بسنت 2026 کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق لاہور کی حدود میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی۔ حکومت نے سخت شرائط اور حفاظتی اقدامات کے تحت پتنگ بازی کی مشروط اجازت دے دی۔ چرخیاں بنانے بیچنے پر پابندی، ڈور صرف بننے کی شکل میں ہوگی۔ پتنگ اور گڈے کا سائز مقررہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بسنت کا اعلان سنتے ہی پتنگ بازی عروج پر، شہریوں میں ڈور پھرنے کے واقعات بڑھنے لگے۔ قصور کے رہائشی 2 سالہ زینب کا ڈور پھرنے سے گلا کٹ گیا۔
इलाज मुआवजे के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। ज़ैनब फातिमा अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि ज़ैनब के गले में जख्म आई थी। सर्जरी मुकम्मल कर ली गई। ज़ैनब की हालत अब खतरे से बाहर है। वाक़या मनावाला गाँव, जिला कसूर, थाना सदर में पेश कर दिया। अल्लाह ताला इज्जत सबकी सलामत रखे। मैं कभी किसी के ऊपर कोई बेहुदा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने शहर की खिदमत की है, लोगों का नुमाइंदा इलेक्ट होके आया है, उसकी इज्जत करना हम सब का राइट है। सियासी इख्तलाफ हो सकता है, मैं सियासी इख्तलाफ कर रहा हूँ, इंतज़ामी इख्तलाफ कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में वो फैसला दुरुस्त नहीं है। 2006 में जब उस वक्त की काउंसिल ने किया तो उस वक्त तो नजमी साहब नहीं थे। अच्छा, क्या नजमी साहब गलती नहीं कर सकते? कुछ लोग अपने मकासद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। हर वक्त मनफी बात करने वाले शहर को बदनाम करते हैं। शहर कायद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है तो दुख होता है। कराची वालों की सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों से है। बल्दिया उज़्मा को दरपेश मसाइल दूर हो रहे हैं। कराची को 4 कॉरिडोर बेहतर करने के लिए 4 अरब रुपए खर्च किए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। ट्रंप की रिहाइश गाह में तवील 2 घंटे तक रहने वाली मुलाकात बगैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के खत्म। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक अमन मंसूबे के मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर। सदर ट्रंप ने कहा, वक्त आ चुका, रूस यूक्रेन तनाज़े को खत्म किया जाए। यूक्रेन मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं, कुछ मसाइल अभी हल तलब हैं। ट्रंप ने मजीद कहा, यूक्रेनी पार्लियामेंट में खिताब की पेशकश की। यूक्रेनी सदर ने जवाब में कहा कि हम आपको हमेशा खुशामदीद कहते हैं। 20 निकाती अमन मंसूबा 90% तय पा गया। यूक्रेन को दी जाने वाली सिक्योरिटी जमानतें 100% तय हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरे के बायस अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक केपी और बलूचिस्तान में आज से 1 जनवरी तक बारिशें होंगी। आज से 2 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, दीगर इलाकों में बारिशें मुतवक्के। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश 30 दिसंबर को होगी। और गजा को फिर मौसम सरमा की बारिश और यखबस्ता तूफानी हवाओं ने घेर लिया। इजरायली पाबंदियों के बायस बेघर फलस्तीनियों के मसाइब मजीद बढ़ गए। गजा हुकाम के मुताबिक ठंड और बारिश से भीगते खेमों में शीरख्वार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। रवाना बारिश और शदीद सर्दी के बायस 3 शीरख्वार बच्चों समेत 15 अफराद हलाक हो गए। उधर सिमोनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। अब तक 414 शहीद हो गए।